اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو خبریں ہیں سندھ ہائی کورٹ سے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ دعا زارہ، جس کا کہ کچھ عرصہ پہلے کافی ایک ٹرینڈ چلتا رہا تھا، جس کی خبروں پر چھائی رہی تھی اغوا ہوئی لڑکی، تو آج ہائی کورٹ سندھ میں اس کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں عارضی طور پر اس نو عمر لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو نے آج کیس کی سماعت کی، جس دوران 14 سالہ نوجوان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران جسٹس کلہوڑو نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا وہ شیلٹر ہوم رہنا چاہتی ہے یا اپنے والدین کے ساتھ۔ 14 سالہ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد عدالت نے نابالغ لڑکی کے والدین مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی سے 10 لاکھ روپے کے مچلقہ جمع کرانے کا کہا، تاہم لڑکی کی مستقل تحویل کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ خواتین پولیس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہر ہفتے لڑکی سے ملنے جائیں گے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نوجوان سے ملاقات کے بعد عدالت میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جسٹس کلہوڑو نے یہ بھی حکم دیا کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک لڑکی کو پاکستان باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران ظہیر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ وکیل نے مزید کہا لڑکی کو عدالتی احکامات پر شیلٹر ہوم میں رکھا گیا تھا، یہ ہیبیس کارپس کا معاملہ نہیں ہے۔ وکیل نے مزید کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظہیر کو لڑکی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کم عمر کی شادی کو روکنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بچی کے وکیل جبران ناصر نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 7 ماہ کی طویل لڑائی کے بعد بالآخر بچہ گھر جا رہا ہے۔ تو یہ دعا زارہ کا کیس تھا، جو کہ بڑا عرصہ چھایا رہا۔ لڑکی نے بھاگ کر پسند کی شادی کی، لیکن اس کے والدین اس کے پیچھے لگے اور آج آخر اپنی بیٹی کو لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوالیہ نشان ہے شادی کے حوالے سے۔ قوانین تو بنا دیے گئے ہیں کہ لڑکی کی شادی اتنی عمر میں ہوگی، اتنی عمر میں ہوگی، لیکن یہ لا آف نیچر کو تو چینج نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے ایسے تمام قوانین جو کہ لا آف نیچر ہیں، اگینسٹ دا لا آف نیچر ہیں، ان پر عمل درآمد ناممکن بات ہوتی ہے۔ اس لیے قوانین بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ نیچر کو بھی ملاحظے خاطر رکھیں، نیچر کو بھی دیکھیں کہ انسان کی نیچر کیا ہے، اس کے بعد قوانین بنائیں۔ خیر، جو قوانین ہیں، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر کے مطابق جمعرات کو وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور ٹیلی کام کمیونیکیشن اتھارٹی کو ٹیلی ویژن پر اداکارہ رابعہ اقبال عرف کبریٰ خان کے خلاف سوشل میڈیا سائٹس پر ہتک امیز آن لائن مواد بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ عبوری حکم اداکارہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپنے اور 3 دیگر ٹی وی اداکاروں کے خلاف توہین امیز اور ہتک امیز مہم کے خلاف دائر درخواست پر آیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ایک یوٹیوبر جس نے خود کو حقوق کا کارکن اور سابق فوجی افسر ظاہر کیا ہے، نے میڈیا انڈسٹری کی 4 اداکاروں کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ان کی تذلیل کی اور ان کی عزت اور وقار کو مجروح کیا۔ الزام لگایا کہ ایجنسیوں نے انہیں سیاست دانوں کو لالچ دینے کے لیے استعمال کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا۔ یوٹیوبر عادل فاروق راجہ نے بعد میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے معاملے کی وضاحت کی، اپنے پہلے والے ویژن سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس عمل کے دوران اس نے درخواست گزار سمیت اداکاروں کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سوشل میڈیا سائٹ اور سائبر سپیس پر اپلوڈ کیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ یوٹیوبر کا یہ عمل الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ 2016 پیکا کے تحت سختی سے قابل گرفت ہے۔ PTA ایسی غیر قانونی چیزوں کو چیک کرنے اور اس طرح کے مواد کو ہٹانے کو یقینی بنائے اور اس کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مواد کو ہٹانے کے لیے FIA PTA سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن یوٹیوب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی ہتک امیز توہین امیز مواد کو ہٹایا گیا۔ ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ PTA اور FIA کو پیکا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی جائے۔ جسٹس صلاح الدین پہور نے سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد FIA PTA اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا۔ اس دوران ہائی کورٹ نے FIA اور PTA کو ہدایت کی ہے کہ اداکاروں کے خلاف ہتک امیز مہم چلانے والے ایسے چینلز اور ہینڈلرز کو بلاک کیا جائے، اس سلسلے میں چوکس رہیں۔ تو یہ دوسری خبر تھی جس میں کہ ایک ہمارے ملک میں طوفان بدتمیزی آئے۔ خدا جانتا ہے کیا حق
ہے اور کیا سچ ہے، لیکن فاروق عادل راجہ کی خبروں کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے چند اداکاروں کے خلاف۔ ہمیں کسی کی بھی پرسنل زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے لاکھ بار سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے پردے رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھے گا، لیکن ہمارے ملک میں ایسی کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت اچھال کر اس کو تفریح کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی عزت ہے، انسان کو اپنی طرح سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی میری عزت اچھالے تو میں کیا سوچوں گا، اسی طرح دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی عزت اچھال رہے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔